صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. تین قسم کے لوگ تعظیم کے قابل ہیں، ان کی عزت کرنا امت کے لیے ضروری ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط رواہ ابو داود. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و پیارا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ تین قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے. تین قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اکرام میں شامل ہے. اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایک بوڑھا مسلمان، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا امت پہ واجب ہے. وحامل القرآن غیر الغالی، دوسرا وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، اگر بہت نیک نہیں ہے تو گنہگار بھی نہ ہو، یہ مقصد ہے. آج کل کے جو حالات ہیں ان میں پہچان ضروری ہے کہ قرآن کے حافظوں کی شکل میں بھی بڑے بڑے صفات لوگ گزر رہے ہیں اور دین کو بدنام کر رہے ہیں. جاہل قسم کے لوگ قرآن کے حافظ بن گئے ہیں اور جن کو قرآن کے معنوں کا بھی پتہ نہیں وہ ہمارے امام بن گئے ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے. تیسرا وہ اکرام ذی السلطان المقسط، تیسرا وہ انصاف کرنے والا حاکم جو اگرچہ گناہگار کیوں نہ ہو لیکن انصاف کرنے والا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین شخصوں کے بارے میں اکرام کا حکم کہ وہ شخص ذی الشیبۃ المسلم کہ جو بوڑھا ہو اس کی عزت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ریش کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سفید بالوں سے اللہ کو بھی حیا آتی ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کسی کے لیے تو اللہ پاک اس کے سفید بالوں کا احترام کرتے ہوئے اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بزرگ جو بڑی عمر کو پہنچتے ہیں، آج کل تو جوانوں کی داڑیاں بھی سفید ہیں، میں بوڑھوں کی جوان جو ایجڈ ہوتے ہیں 50 سے اوپر، تو ان کی داڑیاں جو سفید ہوں تو وہ بزرگ کہلاتے ہیں. 50 سے اوپر جوانی ہے، بس اب جوانی بہت کمزور رہ گئی ہے. تو ایسے بزرگوں کا جو ظاہراً شکل و صورت سے بھی محسوس ہوتے ہیں کمزوری، ان کی اپاہج ہونا، ان کا معذور ہونا، ان کا ادب، ان کا اکرام، ان کو صف میں آگے جگہ دینا. اگر جمعے کے دن جگہ پر ہے تو کھڑا ہے تو اس کو بٹھا دینا. اگر چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ اس سے زیادہ طاقتور ہیں تو اس کو جگہ دے دینا. اس طریقے سے یہ اکرام کہلاتا ہے. اور اس اکرام میں اگر کوئی کئی جگہ پر ڈیوٹی پہ گئے ہوئے ہیں یا گاڑی پہ چڑھنا ہے یا بینک میں کھڑے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے، تو اس وقت اکرام یہ ہے کہ اس بوڑھے کو آگے کر دیں، خود پیچھے ہو جائیں اس کی جگہ پر. اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے اکرام میں داخل ہے، میرے اجلال اللہ میں داخل ہے. دوسرا وہ شخص کہ جو حافظ قرآن ہو، حافظ قرآن حامل قرآن ہو، اس کی کہا غیر الغالی فیہ والجافی عنہ. ایسا نہ ہو کہ قرآن کو ذریعہ معاش بنایا ہوا، اس نے قرآن کے ذریعے کمائی کا اڈا بنایا ہوا، کرائے کے حافظ بنے ہوئے ہوں، کرائے کے گھر میں ٹیوشنیں پڑھانے والے آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پہچان کریں، پہچان سمجھیں کہ یہ لوگ کہیں اخلاق باختہ تو نہیں ہیں، اخلاق یافتہ نہیں ہیں کہ نہیں، کہیں اخلاق باختہ تو نہیں ہے، باختہ تو نہیں ہے. دیکھیں ان کو، ٹٹولیں. ایک صحیح ڈاکٹر کا انتخاب جب آپ کرنے کے لیے اس کی پوری کی پوری یعنی اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی اس حافظ کو بھی اچھی طرح پرکھیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں ہیں. ورنہ امت میں بے حیائی اور فساد اور بدنامی مختلف رنگوں میں تھوڑی سی بھی اٹھتی ہے
تو پوری امت کو بدنام کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پورے دین کو بدنام کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو حاکم ہے، حاکم کو گالی دینے سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ حاکم کے پاس جو کوڑا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تک وہ ظلم نہیں کرتا اس وقت تک وہ اقتدار میں رہتا ہے، اگر وہ انصاف کرے گا تو اس کو دوام ملے گا، اور اس کا اکرام کرنا بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی انصاف کرنے کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔